بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اس خاص پروگرام میں. یہ جو ہماری نئی نشریات آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید کا جو رابطہ ہے وہ کتنا گہرا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی فیصلے لیے یا جن آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے، سفر کربلا یا بعد کربلا، وہ سب بہت اہمیت رکھتی ہے. اور کئی ایسی آیتیں ہیں جسے ہم لوگ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی کیا وجہ ہے اس پروگرام میں جاننے کی ہم لوگ کوشش کریں گے اور ان فیصلوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا اور قرآن مجید کا رابطہ بہت گہرا ہے. اسی پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ. تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج پروگرام میں موجود ہیں. ہم بھی خوش نصیب ہے کہ آپ سے بھی اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی ہم بہت وقت کے بعد حاضر ہوئے ہیں. اللہ اس خدمت کو قبول کریں. ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی چینل ون کے پروگرام میں آ چکے ہیں عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب. اس وقت وہ حوزہ علمیہ قم میں جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں. مولانا صاحب، ہم لوگ آج کے پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کا رابطہ کس طرح سے قرآن مجید سے گہرا رشتہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلا سوال میں جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور امام حسین علیہ السلام میں کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیے، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا مرحلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن میں کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں، جی، ویسے تو بیان کرنے کے لیے بہت ساری شباہتیں ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو تین شباہتوں کی طرف اپنے ناظرین کے اذہان کو اور ان کی توجہات کو جو ہے وہ لے جاؤں گا. آپ دیکھیں، سب سے پہلے دونوں کے دونوں حجت خدا ہے. اوکے، یعنی اس کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے قرآن ہے تو، اور امام حسین علیہ السلام بھی نمائندہ پروردگار ہے، حجت خدا ہے. اس کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں کے دونوں نور ہے. اوکے، آپ غور کریں، خود قرآن اپنے لیے کہہ رہا ہے. دیکھیں سورہ مبارک ہے نساء کی آیت نمبر 174 174. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ بالتحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ محکم دلیل آئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک واضح نور کو. اس نور سے مراد خود قرآن ہے. تو پہلے مرحلے میں خود قرآن بھی نور ہے. دوسرے مرحلے میں اگر آپ جائیں زیارت جامع کبیرہ کے جو پورے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہے، اس میں ایک مقام پہ ہم پڑھتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، کہ یہ کائنات منور ہے اہل بیت اطہار آپ کے نور سے. یعنی تو ادھر قرآن خود اپنے آپ کو نور کہہ رہا ہے، اور ادھر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ زیارت جامعہ میں یہ جو معصوم شخصیتیں ہیں سب کے سب نور ہے. تو دوسری شباہت یہ ہے کہ خود قرآن بھی نور ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی نور ہے. جیسے کاشرقت الارض بنورکم. دو شباہتیں آپ نے بتائیں، ایک تو حجت خدا ہے. جی. اس کے بعد تیسری شباہت، اور آخری چونکہ میں نے کہا شباہتیں بہت ہیں وقت. جی، تیسری یہ کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں زندہ ہے. بے شک، ہر زمانے میں جاوید ہے. اسی طریقے سے اگر امام حسین کو آپ آ کے دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی جس عنوان سے آپ دیکھیں، ان کے کلام کے عنوان سے دیکھیں تو آج دنیا ان کے کلام سے استفادہ کر رہی ہے ہر زمانے میں. ٹھیک، یا خود ان کا انقلاب کربلا دیکھیں کہ جو کربلا کی تاریخ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہر زمانے 1400 سال سے منائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت منائی جائے گی. اور منائی نہیں جا رہی بلکہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ اس کاروان حسینی سے جڑ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے قرآن معجزہ ہے ہر زمانے کے لیے ہے، جیسے تاریخ کربلا کو بھی امام حسین نے ایسا زندہ کیا کہ ہر زمانے کے لیے جتنا زمانہ آگے بڑھے گا لوگ جتنا حسینیت کو سمجھیں گے امام حسین اور کربلا سے قریب ہوتے رہیں گے. بے شک. تو جس طریقے سے قرآن اعجاز ہے ویسے آج ذکر امام حسین
تاریخ کربلا کو بھی امام حسین نے اعجاز بنا دیا. تو 3 شواہد آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حجت خدا ہیں دونوں، دونوں کے دونوں نور ہیں، اور دونوں کے دونوں زندہ و جاوید ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت باقی رہے گا. چلیے ایک چھوٹا سا سوال میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ نور ہے، جی ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی ایک نور ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی ایک نور ہے. تو یہ نور کہنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کوئی اور چیز بھی تو کہی جا سکتی ہے، جی تو نور کیوں کہا گیا ہے؟ جی اچھا سوال آپ کا. دیکھیں کہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ خود نور کا کام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ جہاں روشنی آتی ہے وہاں سے اندھیرا اور ظلمت چلا جاتا ہے. بالکل پہلا کام نور کا یہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد اگر میں آپ سے کہوں کہ اور کیا کام ہوتا ہے نور سے، تو کہا نور جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے. یعنی اگر آپ اندھیرے میں چل رہے ہوں، جب تک آپ کے ساتھ ٹارچ نہ ہو، چراغ نہ ہو، تب تک آپ چل نہیں سکتے. تو نور کا ایک پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی نور آئے گا ظلمت اور اندھیرے خود بخود ہٹ جائیں گے. ہے نہیں، سورج کی روشنی آتی ہے، رات کا سناٹا ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن اور امام حسین میں پروردگار عالم نے صفت رکھ دی ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ حقیقی معنوں میں آ جائے وہاں سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. یعنی جہاں بھی قرآن، جس زندگی میں قرآن آئے گا جہالت ختم ہو جائے گی. یا حقیقی معنوں میں اگر امام حسین کسی کی زندگی میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین کا ماننے والا اور جاہل ہو. یعنی مطلب جہالت، لیکن سماج میں پھر بھی دیکھا جاتا ہے نا، برائیاں تو موجود ہیں، برائیاں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقی معنوں میں امام حسین کو سمجھ لیں اور حقیقی معنوں میں امام حسین تک آ جائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مثلا وہ جاہل باقی رہ جائے. جی اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین کے ساتھ جہالت، تو کہیں نہ کہیں یہ اس وجہ سے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں بھی امام حسین کو پہچانا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں ہوئے. تو ایک کام کیوں نور کا کہ جب بھی یہ دونوں سے حقیقی معنوں میں کوئی متمسک ہوگا ظلمت ختم ہو جائے گی، اندھیرا جہالت کا ختم ہو جائے گا. ایک اور دوسرے اس میں اگر آپ غور کریں تو میں نے کہا کہ نور جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. ہے نہیں، خود قرآن اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کرتا ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یہ صفت ہے قرآن کی. امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی جہاں بھی انسان امام حسین تک پہنچے گا ہدایت یافتہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ صفت قرآن میں بھی ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے لوگوں کی، لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین بھی ہے، لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور نجات کے راستے تک لے کر جاتے ہیں. تو ان دونوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ دلوں کو نورانی کرتے ہیں، ظلمت کا خاتمہ کرتے ہیں اور حق اور باطل میں فرق پیدا کرتے ہیں. بے شک بے شک. آج ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام حسین کی جنگ برائیوں کے خلاف تھی. جی اگر برائیوں کے خلاف تھی تو ہونا ہی چاہتا کہ برائیاں ختم ہو جاتی. بالکل. لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے، مثلا بعض معاشرے میں شراب پی جاتی ہے. اصل جنگ برائیوں کے خاتمے کے لیے نہیں تھی. امام حسین نے اچھائی اور برائی کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں. ایسا یعنی کربلا کے بعد آپ کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ورنہ اس زمانے میں جو کام یزید کر رہا تھا، حق اور باطل کو اتنا ملا دیا جا رہا تھا کہ لوگوں میں یہ پہچاننا مشکل تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن امام حسین نے برائی مٹانے کوشش تھی، لیکن اصل کام کیا تھا؟ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا. یہ کام قرآن بھی کرتا ہے. جتنا آپ قرآن سے مانوس ہوں گے قرآن آپ کو بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کریے یہ مت کریے. یہ کام قرآن کا ہے. اسی طریقے سے ہو امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہیں کہ کوئی ان کو، ان کے اقوال کو، ان کے انقلاب کو دیکھے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر سکیں. تو چونکہ یہ کوالٹیز، یہ صفتیں قرآن اور امام حسین میں پائی جاتی ہے یا اہل بیت اطہار میں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے بھی نور کہا گیا اور انہیں بھی نور کہہ کے خطاب کیا گیا. مولانا صاحب ایکچولی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور قرآن کی، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن انسان کو، ایک عام آدمی کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہم جیسوں کے لیے. اگر دیکھنا چاہے کہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ قرآن کی روشنی میں یا قرآن سے کیسے ہے، تو کوئی اس کا طریقہ آپ بتانا چاہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ رابطہ گہرا ہے؟ جی دیکھیں، کیونکہ جو تلاوت وغیرہ ہوتی ہے، آیتیں وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، ان کے مقصد کو جانتے ہیں، تو یہ تھوڑا بہت اگر
کوئی جاننا چاہے تو کوئی طریقہ ہے اس کا؟ جی دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں کہ ہمارے پاس ایک بات مشہور اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مثلاً خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو شخصیات ہے اسے قرآن ناطق کہا گیا ہے، بالکل صحیح، اور وہ قرآن جو ہے قرآن صامت سامت ہے، ہے۔ صحیح، یہ ہمیشہ سے ہمارے پاس بات کی جاتی ہے، جی یہ شخصیات بھی کلاً قرآنی ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر ہم امام حسین سے قرآن کے رابطے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ اسی طریقے سے ناظرین کے بالکل، ذہن میں بالکل، جو ہے وہ بالکل۔ محفوظ ہو جائے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی اور بھی زاویے ہو سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان 3-4 باتیں جو نکل کے آتی وہ آپ دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں قرآن کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلا گروپ ہے آیتوں کا، وہ مجموعہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام آ کر لوگوں کے شبہات کا جواب، لوگوں کے مس کانسیپٹ کا جواب جو ہے وہ قرآن سے پیش کر رہے ہیں۔ جی، یہ پہلا ایک کہ جہاں امام حسین نے شبہات کا جواب قرآن سے دیا، جی، ٹھیک۔ دوسرے مرحلے میں خود امام حسین کا سفر کربلا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں کربلا کے لیے، مدینہ کو رہا کیا اور مکہ، اور پھر جیسا کہ تاریخیں سنتے ہیں تھے ہمارے ناظرین، تو ہر مقام پر کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ جی، اور ایک بالکل بات میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، ویسے تو امام حسین ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، بالکل پورا دن۔ امام حسین کے اصحاب حسینی، جب امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کے سراہانے آئے تھے آخری وقت میں، تو کہا تھا کہ تم رجل فاضل تھے اور ایک ایک شب میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ جی، تو اصحاب کا عالم یہ تھا تو خود آقا کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیشہ امام حسین کے زبان پر ذکر خدا اور قرآن رہتا ہے، لیکن اس سفر میں امام حسین نے بعض مقامات پر بلند طور پر آیتوں کی تلاوت کی، اچھا، اور کہیں نہ کہیں امام حسین جانتے تھے کہ ان باتوں کو تاریخ لکھے گی اور کل لوگ اسے دیکھیں گے، اس لیے ایک روٹین سے ہٹ کر، ایک معمول سے ہٹ کر امام حسین بلند آواز سے آیتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ امام حسین نے کسی آیت کی تلاوت کیا ہے۔ تو ایک رابطہ تو وہ کہ جہاں امام حسین نے شبہات کا جواب قرآن سے دیا، بالکل، دوسرا رابطہ پوری تاریخ کربلا میں قدم قدم پر امام حسین علنی طور پر، واضح طور پر قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں۔ جی، یہ دوسرا رابطہ ہے امام حسین کا۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں گے، تیسرا رابطہ، کچھ آیتیں ایسی ہے جس کی تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، تو قرآن کو ہم امام حسین سے اس ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس آیت کی تفسیر امام حسین نے کس طریقے سے جو ہے وہ کی ہے۔ اور اس کے اچھا، یہ سب اگر ڈھونڈنا چاہیں تو مل جائے گا؟ جی یہ ساری باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے اگر موقع رہے گا، ہمارے پاس وقت رہے گا تو انہی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچتی ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بیان کے ذریعے نہیں بالکل ان باتوں کو ہم پیش کریں گے جیسے وقتاً فوقتاً۔ اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں امام حسین کے وہ اقوال جو امام حسین آ کے خود قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہے، قرآن ان صفتوں کا حامل ہے، قرآن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن کے رابطے کو امام حسین سے ہم دیکھنا چاہیں تو ان 4 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین شبہات کا جواب دے رہے ہیں، امام حسین میدان کربلا میں یا سفر کربلا میں قدم قدم پر قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام قرآن کی تعریف اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، ان 4 رابطوں سے امام حسین کو بہت آسانی سے قرآن کے رابطے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چلیے ابھی میں یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ 4 راستے ہیں، تو کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی ایسی شبہ جو تھی لوگوں کو یا ڈاؤٹ تھا لوگوں کو، اس کا جواب امام نے قرآن مجید کی روشنی میں دیا ہو، کوئی ایک واقعہ بتا سکتے ہیں؟ جی بہت سی تاریخیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ خود ابن شہر عاشوب نے اپنی کتاب المناقب میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے، جیسے مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے باہر عبداللہ بن عمر عاص، یہ شخص ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک۔ عمر عاص بات ابھی آئے گی تو پیش کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے ناظرین پہچانتے بھی ہیں کہ شخص کون ہے، اس کا بیٹا عبداللہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام گزرے تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے محبوب ترین شخص کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو امام حسین کے چہرے کی زیارت کرے۔ جیسے ہی یہ جملہ عبداللہ ابن عمر عاص نے کہا، ابو سعید ہے، خود راوی بھی اس روایت کے، وہ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا عبداللہ
اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے محبوب ترین شخص امام حسین ہے، تو پھر کیوں تم لوگ جنگ صفین میں ان کے بابا کے خلاف تھے؟ کیوں جنگ صفین میں جو ہے تم نے تلوار کھینچی ان کے بابا کے خلاف، جب تمہارا عقیدہ یہ تھا؟ تو ملاحظہ کریں گے. اور اس کی بات بھی آپ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں غلط چیز ایک اچھے ذریعے سے جو ہے وہ انجام دیتے ہیں جی. اور اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں جنگ صفین میں جانتا تھا کہ امام حسین کے جو بابا ہے وہ حق پر ہے اور حاکم شام باطل پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کا قول میرے سامنے تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کی اطاعت کرنا. اب شباب دیکھیں آ کے، بالکل ایک طرف وہ جان رہا ہے کہ حق بات ہے حسین کے بابا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا قول. کیا رسول اللہ قول؟ خود قرآن کہتا ہے کہ اطاعت کرو والدین کی. تو کہتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ کا قول تھا اور حکم تھا قرآن کا، لہٰذا میں نے صرف اپنے والد کی اطاعت کی. جی. ابو سعید تو خیر راوی ہے. ابو سعید نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں لے آئے اور لانے کے بعد یہ سارا تذکرہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. آپ شبہ دیکھیں، نیت اس کی اسے پتہ ہے کیا ہے، لیکن استدلال حدیث سے ہے یا قرآن سے. ہم لوگ بعض اوقات ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک دلیل ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے کسی چیز کو ناقص دیکھا ہے، آیت کو صحیح نہیں پڑھا، صحیح توجہ نہیں، اس بنیاد پہ باتیں ہوتی ہیں. لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ساری باتیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی. تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کیا تم نے اس آیت کو قرآن کی کبھی سنا؟ اور آیت پڑھی، سورہ مبارک ہے لقمان کی آیت نمبر 15. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہہ رہے کہ اگر تم پر بوجھ ڈالا جائے کہ تم میرے ساتھ، خدا کہہ رہا ہے، کسی کو شریک بناؤ جسے تم نہیں جانتے، فلا تطعہما، اگر یہ بوجھ تمہارے والدین ڈال رہے ہیں کہ تم خدا کو کسی کا شریک بناؤ یا کسی کو خدا کا شریک بناؤ، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم والدین کی اطاعت مت کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اطاعت تو کرنی ہے، لیکن قرآن نے وہ مورد بھی بتائے ہیں کہ جہاں تمہیں اطاعت کرنی ہے، جہاں نہیں کرنی ہے. میرے خیال سے یہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جو قرآن مجید سے دیا جا سکتا تھا جواب. بالکل امام حسین ہے. میں نے کہا کہ شبہات کا جواب اور قرآن سے جواب دیے بغیر، کیونکہ وہ بھی حدیث پیش کر رہا تھا، وہ بھی قرآن پیش کر رہا تھا. سننے والے یہی سنتے کہ یہ صحیح ہے، پھر یہ بات صحیح ہے کہ اس نے شبہات کو دور نہ کیا ہوتا امام حسین نے قرآن سے ثابت کیا کہ ضرور، جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ آپ والدین کی اطاعت کریں، لیکن بعض موارد ایسے بھی ہے کہ جہاں ان کی بات ٹکرا رہی ہو دین اور شریعت سے، تو نتیجہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر اطاعت نہیں کریں گے. تو اس شبے کا جواب امام حسین نے عبداللہ ابن عمر عاص کو قرآن سے دیا اور وہ قانع ہو کر چلا گیا. تو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں. اور یہ بہت مطلب اہم مسئلہ بھی دیکھا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس ٹائم پہ بھی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہم نے ساتھ کیوں نہ دیا. تو ایسے کئی جگہ پر ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا. یہ تو شروعاتی دور کی بات ہے. بالکل. چلیے مولوی صاحب، بہت بہت شکریہ، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے ہم لوگ تھوڑا سا اور بڑھیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے پھر سے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، آج کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ قرآن مجید سے کتنا گہرا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ دونوں چیزیں قرآن مجید اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں حجت خدا ہیں، اس پر ہم لوگوں کو پورا یقین ہے. آگے بھی اور زیادہ مزید گفتگو انشاءاللہ اس پروگرام میں کریں گے اسی حوالے سے. آپ لوگ برائے کرم اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. کل بھی اسی وقت انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. بہت شکریہ.